السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم کر رہے ہیں اردو کورس کا ورک بک۔ میں جماعت کے ٹیچر دارالحکومت مسکین احمد پور کیمپس سے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹریفک کے مسائل۔ میں اس کا آپ کو اوورال ہی بتاؤں گی خلاصہ کہ سب سے پہلے ٹریفک کے اشارے جو ہیں انگلستان میں کہ پارلیمنٹ کے ایوانوں کے باہر لگائے جاتے تھے اور یہ گیس سے ہی چلتے اور بجھتے تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹریفک کے 3 اشارے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ سرخ، سبز اور پیلے۔ سرخ اشارے کا مطلب ہوتا ہے رکنا، پیلے اشارے پر چلنے کے لیے تیار ہونا اور سبز اشارے پر چل پڑنا۔ اب ہم ٹریفک کے قوانین کو فالو نہیں کرتے ہیں، جس وجہ سے ہم بہت سارے حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ٹریفک کے قوانین کو فالو کریں تاکہ ہم حادثات سے بچ سکیں۔ بہت سارے لوگوں کو ٹریفک کے قوانین کا علم نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ٹریفک کے قوانین سیکھیں، ان کی پابندی کریں، گاڑیاں مناسب جگہ پر پارک کریں اور ہمیشہ معیاری پیٹرول کا استعمال کریں تاکہ اس سے ہماری فضا بھی کم آلودہ ہو اور ہم مسائل سے بھی بچ جائیں۔ اس کے بعد ہم کریں گے اب مشق میں ہمارے پاس تفہیم میں سب سے پہلے نئے الفاظ سوال نمبر 1 میں ہے۔ دیے گئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ واقف کا معنی ہے جاننا، حادثہ، قابل افسوس واقعہ، تناؤ، الجھن یا پریشانی، روانی، بہاؤ یا تیزی۔ اس کے بعد سوال جواب جو ہے ورک بک بھی کریں گے۔ سوال نمبر 3 پر درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ میں آپ کو یہاں صحیح آنسر ہی صرف بتاؤں گی۔ پیلے اشارے کا مطلب ہے چلنے کے لیے تیار ہونا۔ ٹریفک جام کی وجہ سے لوگ ڈیش کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی تناؤ کا۔ ہمیشہ ڈیش پیٹرول کا استعمال کریں تاکہ فضا کم آلودہ ہو، معیاری۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فعل امر اور نہیں۔ امر اور نہیں کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ لفظ سے ہی واضح ہو رہا ہے، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، یعنی کسی بھی کام کو کرنے کا حکم دینا، جیسے کہ نماز پڑھو، بڑوں کا احترام کرو، اسکول جاؤ وغیرہ۔ اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے منع کر دینا یا روک دینا، یعنی جس میں کسی کام کو کرنے سے منع کیا گیا ہو۔ مت رو، باہر مت جاؤ، تنگ مت کرو، اسکول گندا مت کرو، اس طرح سے۔ یعنی جن جملوں میں لفظ نہیں کا استعمال ہے وہ فعل نہیں کہلاتے، اور جس میں کچھ کرنے کا حکم دیا جائے وہ امر کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس دیے گئے جملے میں سے فعل امر والے جملوں پر سبز رنگ کریں اور فعل نہیں والے جملوں پر نیلا رنگ کریں۔ یہاں کلرز گیم ہے لیکن اسکرین شاٹ کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، تو میں آپ کو ایک بار پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ جیسے آؤ نیا پھل کھاؤ، تو اس میں حکم دیا جا رہا ہے، فعل امر کا ہے تو اس میں ہم سبز رنگ کریں گے۔ اسکول کا ہوم ورک کرو، اس میں بھی سبز رنگ کریں گے۔ جھوٹ نہ بولو، اب منع کیا گیا ہے، فعل نہیں ہے تو اس میں ہم نیلا رنگ کریں گے۔ اس کے بعد ہے دادا جان کی بات مانو، سبز رنگ۔ پاک کو گندا مت کرو، نیلا رنگ۔ اور مالی کو تنگ نہ کرو، اس میں بھی نیلا رنگ کریں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ورک بک کا ہے، یہ پیج نمبر 1۔ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے املا کے الفاظ ہیں، وہ جس طرح ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں، واقف، روانی، متاثر، اسی طرح سے ہم لکھ لیں گے۔ سوال نمبر 2 میں مندرجہ ذیل الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ لگائیں اور آپ نے دائرہ لگانا، ٹک نہیں کرنا۔ واقف کا معنی ہے جاننا، حادثہ کا معنی ہے قابل افسوس واقعہ، اور تناؤ کا معنی ہے الجھن یا پریشانی۔ سوال نمبر 3 میں ہمارے پاس ہے جملے بنائیں۔ جملے آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں اور جو یہاں پر بنائے گئے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الفاظ ہمارے پاس ہیں واقف، ٹریفک جام اور فضا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف میں ہمارے پاس ہے ٹریفک کے مسائل میں کس وجہ سے اضافہ ہوا ہے، تو جواب ہے سڑکوں پر ٹریفک بڑھنے کی وجہ سے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس ٹریفک کی مسائل کے کوئی سے 2 حل بتائیں، تو 2 حل کون سے ہیں؟ جواب میں ہے قوانین کی پابندی کرنا اور دوسرا گاڑیاں مناسب جگہ پر پارک کرنا۔ جیم ہے ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل انسانی صحت پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، 2 جملے لکھنے ہیں، تو کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں؟ ایک تو لوگ ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں اور دوسرا فضا آلودہ ہو رہی ہے۔ سوال نمبر 5 میں درست جواب کا انتخاب کریں۔ ڈیش میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، سڑکوں، بیماریاں یا حادثات، تو حادثات۔ ڈیش پر گاڑیاں پارک کرنے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے، پارک، سڑکوں یا کار پارکنگ، تو سڑکوں۔ دھوئیں کی وجہ سے ڈیش پہ آلودہ ہو رہی ہے، فضا، پیٹرول یا سبزیاں، تو فضا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 میں ہے ٹریفک کے کوئی سے 2 اشاروں کی تصویر بنائیں، نظم کے بارے میں 1 سے 2 جملے لکھیں۔ اب یہاں پر میں نے تصویر بنائی ہے، سرکل بنایا ہے، ایک میں ریڈ کلر کر دیا اور ایک میں گرین۔ تو جس میں ریڈ کلر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ سرخ اشارے پر رکنا اور سبز اشارے پر چل پڑنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس پیج نمبر 3 پر سوال نمبر 7 ہے، 30 سے لے کر 21 تک الٹی گنتی اردو ہندسوں میں لکھنے، تو اردو ہندسوں میں آپ اس طرح سے لکھیں گے: 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22 اور 21 اردو ہندسوں میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، دیے گئے الفاظ کے پہلے حروف سے ایک نیا لفظ بنائیں۔ سرخ، سرخ کے سین سے نیا لفظ بنانا ہے۔ میں نے یہاں سبز لکھا ہے، آپ خود سے کوئی اور لفظ بھی بنا سکتے ہیں، جیسے کہ سیب، سبزہ یا کچھ اور۔ اس کے بعد پیشے سے پتہ، آپ، آم، تیار، تربوز، جھولا اور جھوٹ وغیرہ۔
نیکسٹ ہمارے پاس ہے سوال نمبر 9، دی گئی تصویر کے بارے میں 4 سے 5 جملے بنائیں۔ اب یہاں پر ایک تصویر دکھائی گئی ہے جس میں لیفٹ اور رائٹ گاڑی نے درمیان میں کھڑی گاڑی کو پش کیا ہے، تو اس کا کیا جملہ بنے گا؟ قوانین کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے، درمیان میں کھڑی گاڑی کو دائیں اور بائیں کھڑی گاڑی نے ٹکر مار دی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے، دی گئی جگہ پر فعل امر اور نہیں کے جملے سوچ کر لکھیں۔ یہ آپ خود سے بنائیں گے، میں نے ویسے یہاں پر لکھ بھی دی ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امر جس میں حکم دیا گیا اور نہیں جس میں منع کیا گیا۔ نماز پڑھیں، اسکول جاؤ، کام کرو، فعل امر کے جملے۔ لڑائی نہ کرو، باہر مت جاؤ، گند مت پھیلاؤ، فعل نہیں کے جملے۔ امید ہے آج کا سارا ٹاپک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔